دلیپ کمار جس کو لوگ یوسف زئی پٹھان سمجھتے ہیں وہ دراصل یوسف زئی پٹھان نہیں تھے۔ بے شمار عورتیں ان کی زندگی میں آئیں۔ اسما سے شادی انہوں نے سال 1981 میں کی اور نومبر 1983 میں اسے طلاق دے دی۔ سائرہ بانو سے محبت جو ان سے عمر میں 22 سال چھوٹی بھی تھی۔ دلیپ کمار کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری وجہ سے کامنی کوشل کا گھر برباد ہو سکتا ہے۔ ایک دن دلیپ کمار مدھو بالا کے منہ پر ایک تمانچہ رسید کر دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ رضا ممتاز، اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے پوڈ کاسٹ میں۔ آج میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ یہ نومبر 1983 کا ایک خنک سا دن ہے۔ باندرا پالی ہل کا یہ ایک خوبصورت وسیع و عریض بنگلو ہے جس کے سجے سجائے لاؤنج میں ایک شخص کریم کلر کا سوٹ پہنے، سرخ ٹائی لگائے اور کلین شیو کی ہے، جس کے بدن سے مہک اٹھ رہی ہے، جس کے چہرے سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، اور وہ مسلسل ٹہل رہا ہے اور لطیفے سنائے جا رہا ہے۔ وہاں بیٹھنے والے شرکا میں انیس دہلوی ہیں جو انڈیا کے ایک اردو میگزین کے ایڈیٹر اور مالک اور پبلشر ہیں، اور وہ اس شخص کے دوست بھی ہیں۔ ایک جونیئر اداکار بیٹھا ہے جو اس کا دوست ہے، اور ایک خوبصورت سی خاتون ساڑی میں ملبوس وہ بیٹھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک کرخت صورت شخص بیٹھا ہے، اور وہ صاحب جنہوں نے کریم کلر کا سوٹ پہنا ہے وہ ہال میں ٹہل رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ دیر پہلے ہی اپنے ملازم کو بینک بھیجا ہے 5 لاکھ روپیہ منگوانے کے لیے۔ یہ نومبر کا ایک دن ہے، ایک خنک دن ہے، اور 1983 کا سال ہے۔ لاؤنج کی کھڑکیوں کے پردے ہٹے ہوئے ہیں اور سامنے سے لان کا منظر نظر آ رہا ہے جہاں ہلکی ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی ہے، اور یہ شخص بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ اور اسی گھر کے اوپر ایک بیڈ روم ہے جہاں پہ ایک بہت حسین سی خاتون جس کی عمر 36 سال 40 سال کے قریب ہوگی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہے، لیکن اس کی آنکھیں متورم ہیں جیسے وہ کافی دیر سے روتی رہی ہو۔ نوکر پیسے لے کر آتا ہے۔ وہاں ایک وکیل صاحب ہیں لاؤنج میں، اور وہاں ایک اور صاحب ہیں۔ نوکر 5 لاکھ روپے کا بنڈل ان صاحب کو دیتا ہے، اور وہ بنڈل جو ہے وہ اس خاتون کو دے دیتے ہیں، جسے اس خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک شخص فوراً اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کریم کلر کے سوٹ والا ہینڈسم سا آدمی کچھ کاغذات پر سائن کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس خاتون سے کہتا ہے کہ محترمہ آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ آئے ہوئے آدمی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور لاؤنج تک اسے چھوڑنے جاتے ہیں، اور واپس آ کے پھر انیس دہلوی کے ساتھ وہ اور مکری اداکار اس کے ساتھ بیٹھ کر کہے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور لطیفے سنا رہے ہیں۔ یہ ان صاحب کا معمول نہیں ہے، یہ آج ضرورت سے زیادہ خوش ہیں۔ خیر، ایک ملازمہ اوپر اس بیڈ روم میں جاتی ہے جہاں پہ ایک حسین خاتون سوجی ہوئی آنکھیں، روتی ہوئی آنکھیں لے کر بیٹھی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ بیگم صاحبہ معاملہ نمٹ گیا ہے۔ وہ خاتون چلی گئی ہے، اور وہ اٹھ کے سجدہ شکر بجا لاتی ہیں، اپنی جائے نماز بچھاتی ہیں اور نماز پڑھنے لگتی ہیں، یا شکرانے کے نفل ادا کرنے لگتی ہیں۔ یہ کہانی ہے دلیپ کمار کی، اس کی بیوی اسما کی، اور اس کی بیوی سائرہ بانو کی۔ اسما سے شادی انہوں نے سال 1981 میں کی اور نومبر 1983 میں اسے طلاق دے دی۔ طلاق کی وجوہات کے پیچھے سائرہ بانو کا دباؤ، سائرہ بانو سے محبت جو ان سے عمر میں 22 سال چھوٹی بھی تھی، اور سائرہ بانو کی ایک بھرپور عقیدت
اپنے خاوند کے ساتھ۔ اور اسما نامی یہ خاتون جس کا تعلق حیدرآباد دکن سے تھا اور وہ آلریڈی شادی شدہ تھی، اس کے شوہر کا نام سلیم تھا اور وہ سلیم کے ساتھ ہی طلاق لینے کے لیے آئی تھی، اور سلیم کے خیال میں یہ فقط حلالے کے لیے شادی تھی، جبکہ اسما کا ایک موقع پر یہ دعویٰ رہا کہ میں دلیپ کمار کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں، اور بچے کی ضرورت بھی دلیپ صاحب کو تھی کہ جو ان کی بیگم سائرہ بانو جن سے انہوں نے 1966 میں شادی کی تھی، مس کیریج کی وجہ سے کچھ ایسی کمپلیکیشنز پیدا ہوئیں، ایسی پیچیدگیاں پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے وہ تمام عمر ماں نہیں بن سکتی تھی۔ تو دلیپ کمار نے یہ بے وفائی کی یا اولاد کی خاطر کہ میرا کوئی بازو بن جائے، یہ ایک شادی کی جو کچھ لوگوں کے خیال میں وہ عورت فراڈ تھی، اس کا میاں فراڈ تھا اور انہوں نے پیسے اینٹنے تھے، اور 5 لاکھ روپیہ جو ہے یہ انڈیا میں حق مہر کے طور پر جو ادا کیا گیا، اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم تھی، 1983 میں بہت بڑی رقم تھی۔ اور اس کے علاوہ جو دلیپ کمار نے ان کو نوازا، جو پیسے دیے، جو گھر خرید کے دیا حیدرآباد میں، وہ اس سے الگ ایک کہانی ہے۔ خیر، یہ دلیپ کمار کی بے وفائی تھی، اور آج میں یاد اس لیے دلیپ کمار کو کر رہا ہوں کہ یہ جولائی کا مہینہ ہے اور یہ دلیپ کمار کی موت کا مہینہ بھی ہے، ان کی برسی اسی مہینے کی میرا خیال 7 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ دلیپ کمار ایک عظیم اداکار، شبنم، کوہ نور، امر، مغل اعظم، سوداگر کا ہیرو، دیوداس کا ہیرو، اور جسے دنیا نے ایک ملینیم کا ایکٹر کہا ہے، اس کی زندگی بے شمار نشیب و فراز سے بھری ہوئی ہے۔ بے شمار عورتیں ان کی زندگی میں آئیں۔ بنی روبن نے جو ان پہ کتاب لکھی اس میں کچھ ذکر بھی ہے، ایک ان کے رکن پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے بھی دلیپ کمار پر ایک کتاب لکھی ہے مائی ہیرو، اس میں بھی کچھ خواتین کا ذکر ہے۔ دلیپ کمار جس کو لوگ یوسف زئی پٹھان سمجھتے ہیں، وہ دراصل یوسف زئی پٹھان نہیں تھے، اوان قبیلے سے تعلق تھا ان کا۔ پشاور میں پیدا ہوئے، بمبئی میں پلے بڑھے اور تعلیم بھی انہوں نے وہیں سے حاصل کی۔ وہ ایک بے حد محنتی، ایماندار اور کمیٹڈ شخص تھا۔ اس نے دشمنیاں بھی پوری محبت سے نبھائیں اور اس نے وفاداریاں بھی اور محبتیں بھی پوری محبت سے نبھائیں۔ اپنے وقت کا سپر سٹار، لیجنڈری ایکٹر، تو کون عورت ہوگی جو اس کے سحر سے محفوظ رہی ہوگی؟ 5 فٹ 9 انچ کے قد کا ایک حسین گورا چٹا آدمی، اور جس کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ پنڈت جواہر لال نہرو جیسا آدمی اس کے ساتھ تصویر بنوانا اپنے لیے فخر جانتا تھا، اور ہندوستان کا کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو دلیپ کمار کی شخصیت سے واقف نہ ہو۔ دلیپ کمار ایک فلم کرتے ہیں جس کا نام ہے ندیا کنارے، اور اس کی ہیروئن ہے کامنی کوشل۔ کامنی کوشل دلیپ کمار کی پہلی محبت تھی۔ کامنی کوشل کا تعلق لاہور سے تھا، اور یہاں وہ کنیڈ کالج میں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد وہ بمبئی شفٹ ہو گئی پارٹیشن کے بعد۔ تو ان کی ایک فلم شہید آتی ہے، ایک ندیا کنارے ہے، اور دلیپ کمار اس کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں، اور یہ دلیپ کے معاشقوں کی میں داستان بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، اور کامنی کوشل کی طرف سے بھی یہ ایک مثبت رسپانس ملتا ہے، اور وہ ایک ریلیشن میں آ جاتے ہیں، اور اخبار سرخیاں بھی لگاتے ہیں، لوگ کہنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بات، یہ عشق جو ہے یہ چھپائے نہیں چھپتا اور زبان زدے عام ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ کامنی کوشل کے بہنوئی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ان کی بہن کے 2 بچے ہوتے ہیں، اور کامنی کوشل کو مجبور ہو کر اپنے بہنوئی کے ساتھ شادی کرنا پڑتی ہے۔ شادی ہو گئی، لیکن جو دبی ہوئی محبت کی چنگاریاں تھیں وہ سلگتی رہیں۔ دلیپ کمار محبت کرتا رہا، اور پھر ایک دن یوں ہوتا ہے کہ کامنی کوشل کا بھائی جو آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل تھا، گن لے کر دلیپ کمار کے گھر آتا ہے، اور دلیپ کمار سے وہ کہتا ہے کہ دلیپ کمار، میں تمہیں گولی مار کر خود کو گولی مار لوں گا، تم میری بہن کا ساتھ چھوڑ دو، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ اور دلیپ کمار کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میری وجہ سے کامنی کوشل کا گھر برباد ہو سکتا ہے،
اور وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ دلیپ کمار کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، اور اسی صدمے کے بعد وہ ٹریجک کنگ کہلایا۔ جو فلمیں اس نے کی اس میں اس کی المیہ اداکاری جو ہے اپنے عروج پر ہے، اور وہ عام زندگی میں بھی خاموش اور اداس رہنے لگا، اور پھر اس کی اداسیوں میں خوشیوں کا رنگ بھرنے کے لیے ایک اور خاتون آ جاتی ہے جس کا نام ہے مدھو بالا۔ خواتین و حضرات، لوگوں نے مدھو بالا کی ایکٹنگ پر آج تک کوئی بات نہیں کی، صرف اس کی خوبصورتی کا ہی ذکر ہوتا ہے، اور وہ بھی دلیپ کمار کی شخصیت کی اسیر ہو جاتی ہے، اور دلیپ کمار اس کی زلف کے اسیر ہو جاتے ہیں، اور یہ عشق جو ہے پنپنا شروع ہو جاتا ہے، اور دونوں چوری چھپے مختلف جگہوں پر ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مغل اعظم میں وہ دونوں ہیرو ہیروئن بھی ہیں، لیکن مغل اعظم کے وقت وہ دلیپ کمار کی ان کے ساتھ علیحدگی ہو چکی تھی۔ فلم بنتی ہے، بی آر چوپڑا کی نیا دور، اور اس کی شوٹنگ ہونی ہے 3 مہینے کے لیے آؤٹ ڈور میں۔ پونا کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں پہ یہ سیٹ لگنا ہے۔ تو مدھو بالا اس کی ہیروئن ہے، دلیپ کمار اس کا ہیرو ہے، لیکن مدھو بالا کی کمائی کھانے والا اس کا باپ خان عطا اللہ نہیں چاہتا کہ وہ دلیپ کمار کے ساتھ 3 مہینے کہیں آؤٹ ڈور میں گزارے، لہٰذا وہ انکار کر دیتا ہے۔ جب وہ انکار کرتا ہے تو نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ بی آر چوپڑا جو ہے وہ مدھو بالا کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ جی اس نے ایڈوانس پکڑ کر میری فلم کرنے سے انکار کر دیا، اور مدھو بالا کے اور دلیپ کمار کے رشتے میں ایک دراڑ آتی ہے۔ یہاں تک دراڑ آتی ہے کہ ایک دن دلیپ کمار مدھو بالا کے منہ پر ایک تمانچہ رسید کر دیتا ہے، اور جو تعلقات تھے، جو رشتہ تھا، جو محبت تھی، وہ یکسر ختم ہو جاتی ہے۔ خان عطا اللہ جو بیٹی کی کمائی کھاتا تھا وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور ایک اور محبت ہار جاتی ہے، دلیپ کمار کی دوسری محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں تک نوبت آتی ہے کہ دلیپ کمار اور مدھو بالا بھی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اور عدالتوں میں مختلف پیشیاں بھگتتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں۔ بی آر چوپڑا جو ہے وہ وجنتی مالا کو اپنی فلم کی ہیروئن رکھ لیتا ہے، یونٹ پونا کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ وجنتی مالا کا تعلق مدراس سے تھا، اور بھرے بدن کی ایک حسین عورت اور بہت خوبصورت ڈانسر اور بہت خوب کافر اداؤں کی مالکہ دلیپ کمار ایک دفعہ پھر کیوپڈ کے تیر کا شکار ہوتا ہے، اور وجنتی مالا اس کی زندگی میں کئی نئی رنگینیاں لے کر آتی ہیں۔ دلیپ کمار اور وجنتی مالا کی محبت کا یہ عالم تھا کہ دونوں ایک ساتھ 7 فلموں میں کام کرتے ہیں، لیکن بالآخر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بالی وجنتی مالا کو بیاہ کر لے جاتا ہے۔ وہ بھی مدراس کا رہنے والا ہے، وہ بھی مدراس کی رہنے والی ہے، اور یہ ارینج میرج تھی، اور وہ محبت بھی اس کی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی زندگی میں 1966 میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ وہ شادی کر چکے ہیں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جو اس کی فین بھی ہے، جو دلیپ کمار سے محبت بھی کرتی ہے، اور دلیپ کمار کو ایک شفیق شخص کے طور پہ بھی چاہتی ہے۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ دلیپ کمار کی جب یہ شادی ہوتی ہے تو دلیپ کمار کی جو ساس ہیں سائرہ بانو کی والدہ، اور دلیپ کمار کی عمر اس میں صرف 4 سال کا فرق ہے۔ اور خواتین و حضرات، آپ کے لیے یہ نئی انفارمیشن ہوگی کہ دلیپ کمار کبھی سائرہ بانو کی ماں کا بھی عاشق رہا ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی دوستی یا تعلق رہا ہے یا پروفیشنل تعلق رہا ہے، بہرحال وہ ایک بہترین دوستوں میں ایک دوسرے کا شمار ہوتا تھا، اور ماں کی خواہش پر ہی سائرہ بانو سے دلیپ کمار شادی کرتے ہیں جو عمر میں ان سے 22 سال چھوٹی ہے۔ سائرہ بانو سوئٹزرلینڈ سے پڑھ کر واپس آتی ہے تو وہ راجندر کمار کی محبت میں کا شکار ہو جاتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اور ایک دن اس کے ساتھ پلان کرتی ہے بھاگ کر پھیرے لینے کے لیے، کورٹ میرج کے لیے۔ تو اس کی ماں دلیپ کمار کے پاس جاتی ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں ایک ہندو سے شادی نہ کرے۔ دلیپ کمار کی وہ چونکہ فین ہے، وہ دلیپ صاحب اس کو سمجھاتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ دلیپ صاحب کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟
دلیپ کمار 42 سال کا مرد، اور کبھی پلان نہیں کیا کہ میں نے شادی کرنی ہے، اور وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے اور سوچ کے وہ کہتا ہے کہ ہاں میں شادی کروں گا، اور بالآخر یہ ایک شادی ہو جاتی ہے، اور کامیاب شادی کہ دلیپ کمار نے 98 برس کی عمر پائی، اور وہ 22 سال کی چھوٹی عورت تھی، تبھی وہ اس کے ساتھ چل سکی۔ اگر وہ کامنی کوشل کے ساتھ شادی کر لیتے تو شاید کامنی کوشل ان کی وہ خدمت بیماری میں نہ کر سکتی جو انہوں نے کی، اور وہ میرا خیال 66 برس کی تھیں، خود بھی بیمار تھیں سائرہ بانو، لیکن انہوں نے بہت لگن سے، بہت محبت سے اپنے خاوند کا خیال رکھا، اور میرا یقین ہے کہ ان کا خاوند جس طرح کامیابیاں سمیٹ کر اس دنیا سے گیا ہے، وہ اپنے گھر کی طرف سے بھی اسی طرح مطمئن گیا ہوگا۔ دلیپ کمار کے 2 اور معاشقوں کی میں داستان سناؤں گا پھر کسی وقت، ابھی مجھے آپ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔